السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، الحمد للہ رب العالمین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری آج کی گفتگو کا عنوان ہے عید۔ عید کا لفظ نکلا ہے عین الف دال سے، عین الف دال، اور بعض کہتے ہیں کہ عین واو دال، اور اس کے معنی ہیں وہ عید جو ہر سال لوٹ کر آتی ہے، اعادہ کرنے والی، بار بار آنے والی۔ اور عیدیں ہمیں دو ملی، ایک ہے عید الفطر اور دوسری ہے عید الاضحیٰ۔ اور عید الفطر فاتوئے را، یہ ہے اس کا روٹ، اور اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ جیسے آپ افطاری کرتی ہیں تو کیا کرتی ہیں؟ روزہ کھول دیتی ہیں۔ تو وہ عید جس میں روزوں کے دوران اگر کچھ کمی بیشی ہو گئی ہے، نماز، روزہ اور قرآن کی تلاوت، تراویح میں، صدقہ خیرات میں، افطاری سحور میں کچھ بھی کمی ہو گئی ہے، فطر شگاف ہو گیا ہے، تو کیا کیا جاتا ہے کہ نماز عید سے پہلے فطرانہ دیا جاتا ہے، عید الفطر۔ تو فطرانہ دینے کے دو مقصد ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ ہم سے جو غلطی ہو گئی ہے، جو کوتاہی ہو گئی ہے، جو شگاف پڑ گیا ہے، کمی ہو گئی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے صدقہ دینے کی کہ غریب جو مسلمان ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں ساتھ شامل ہو سکے۔ اور عید الاضحیٰ دوسری عید ہے جس کو قربانی کی عید بھی کہتے ہیں۔ تو اصل میں ضاد ہا یا سورج خوب چڑھ آیا ہو، اسی سے دہیتن دن کا چڑھنا، اور ذبیحہ کو بھی کہتے ہیں دہایا۔ اضحیٰ اس کی جمع ہے اضحیٰ اور اضاحی، اسی طرح یوم الاضحیٰ، تو صحیح تلفظ کیا ہے؟ اضحیٰ، اور اس کے معنی ہے قربانی، اس کے معنی ہے جانور ذبح کرنا۔ تو وہ عید جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت، جو قربانی کی سنت ہے، اس کو زندہ کرنے کے لیے، اس کو تازہ کرنے کے لیے ہر سال مسلمان بھی مناتے ہیں۔ اور عید کے ساتھ ہی خوشی کا تصور آنے لگتا ہے، کیونکہ انسانیت کا کوئی تصور جذبات سے الگ نہیں ہے۔ انسان مادہ اور روح کا مرکب ہے، جہاں پہ انسان اپنے جسم کی سہولت کے لیے ترقی کرتا ہے، کام کرتا ہے اور بہت سی سہولتیں، آسائشیں حاصل کرتا ہے، وہاں پہ روح کی تسکین کے لیے، اپنے جذبات کی ٹھنڈک کے لیے بھی بہت سے کام کرتا ہے۔ اور بہترین انسان کون ہے؟ جو خوشی میں خوش ہو اور غم کے وقت غم سے متاثر ہو، غم زدہ ہو۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین انسانی جذبات کے اسلوب پر کار فرما تھے۔ آپ کے اندر فطری طور پر انسانی جذبات پائے جاتے تھے، اور آپ کی زندگی ایک متوازن زندگی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفریحات کو جائز حدود میں جائز سمجھتے تھے، اور آپ نے تفریح بھی کی۔ آپ نے خوشی کے موقع پر خوشی بھی منائی۔ کیوں؟ خوشی منانا انسانی طبیعت کا ایک تقاضا ہے، انسان کی فطرت ہے، اور دین جو ہے انسانی فطرت کو محسوس بھی کرتا ہے، اور انسانی فطرت کو پورا کرنے کے لیے ضرورتوں کو پوری کرنے کی ترغیب بھی دیتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ وہ کچھ حدود اور شرائط بتاتا ہے، کچھ آداب بتاتا ہے کہ خوشی کے موقع پر ہم کس طرح سے خوشی منائیں۔ دین ہرگز یہ پسند نہیں کرتا کہ ہم ہر وقت مصنوعی وقار کے ساتھ رہیں، ہر وقت مردہ دلی کے ساتھ اور چہرہ بسورا ہوا بہت ہی بجھے بجھے سے رہیں، اور کردار کی جو کشش ہے، جو انسان کی فطرت ہے، اس کو بالکل ہی ختم کر دیں۔ دین اس کو پسند نہیں کرتا، بلکہ دین کیا چاہتا ہے کہ جائز مواقع پر خوشی منائی جائے۔ دین اس کا پورا حق دیتا ہے، لیکن یہ بھی چاہتا ہے کہ ایسے موقع پر ہمیشہ بلند حوصلوں کے ساتھ، تازہ ولولوں کے ساتھ اور نئی امنگوں کے ساتھ تازہ دم ہو کر اس خوشی کے موقع کو منائیں۔
جائز موقعوں پر خوشی کا اظہار نہ کرنا، خوشی منانے کو دینی وقار کے خلاف سمجھنا، یہ دراصل دین کے فہم سے دوری کا نام ہے، دین کی سمجھ نہ ہونے کا نام ہے۔ اور بہترین لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو متوازن زندگی بسر کرتے ہیں۔ اور ہمارا لقب کیا ہے؟ امت وسط، وہ امت جو معتدل ہے، نہ تو راہب بن گئے کہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر پہاڑوں پہ چلے گئے، جنگلوں میں چلے گئے، اور بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں گھر میں شادی ہو رہی ہے اور خوشی کا موقع ہے، عید کا موقع ہے، اور کوئی کامیابی ملی ہے، کوئی بیٹا ہوا ہے، یا پھر یہ کہ قرآن مجید بچے نے حفظ کر لیا ہے، قرآن مکمل کر لیا ہے، کوئی اور ہی بڑی خوشی کا موقع ہے، لیکن گھر والے اس وقت خوشی منانے کو یا خوشی کے اظہار کرنے کو سمجھتے ہیں یہ دین کے خلاف ہے۔ ایک بات آپ یاد رکھیں کہ اگر ہم نے خوشیوں کو ختم کر دیا تو گویا کہ ہم نے زندگی سے پھولوں کو ختم کر دیا، پھر کانٹے ہی کانٹے ہیں، گویا کہ پھر زندگی بوجھل ہی بوجھل ہے، غموں تلے دبی ہوئی ہے۔ اور جس نظام حیات میں تفریحات کی گنجائش نہ ہو، جہاں خوشیاں نہ ہوں، جہاں رنگ نہ ہو، جہاں قوس و قزح نہ ہو، جہاں پانی کی آبشار نہ ہو، پھولوں کی مہک نہ ہو، زندگی کی رونقیں نہ ہوں، وہاں انسانیت پھر دم توڑ دیتی ہے، پھر نظام حیات زیادہ دیر زندہ نہیں رہتا، پھر وہ ختم ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تفریحات کو پسند کرتے تھے، گھڑ سواری کو آپ نے پسند کیا، آپ نے تیراکی کی، سوئمنگ، یعنی رائڈنگ کرنا، سوئمنگ کرنا آپ خود بھی کرتے تھے، اور بعض اوقات آپ دو صحابیوں کا جوڑا بنا دیتے تھے کہ تیراکی کرتے ہوئے جائیں اور پھر جیسے مقابلہ۔ اسی طرح گھڑ سواری میں آپ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ مقابلہ کیا، اور اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ دبلی پتلی تھی تو وہ آگے نکل گئی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے رہ گئے، یعنی بیوی کے ساتھ دوڑ کا مقابلہ۔ اور پھر کچھ وقت گزر گیا، جب پھر آپ نے کہا کہ عائشہ دوڑ لگاتے ہیں، جب حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے دوڑ لگائی، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئی، اور آپ نے کہا کہ وہ جو تم آگے نکل گئی تھی آج اس کا بدلہ ہو گیا، آج میں آگے نکل گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ تب میرا جسم پھریرا تھا، میں پتلی تھی جب میں آگے نکلی تھی، اب میں موٹی ہو چکی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ تو اس طرح آپ کیا کرتے تھے؟ اپنے گھر والوں کے ساتھ بھی ہنسی مذاق کرتے تھے، آپ مزاح کرتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، کھجورے کھا رہے ہیں، تو کیا کیا حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کہ کھجورے کھاتے جا رہے تھے اور گٹلیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھتے جا رہے تھے، یعنی دونوں جو تھے وہ کھجورے کھا رہے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاق کیا نا۔ وہ کیا کر رہے تھے کہ انہوں نے کہا کہ آپ نے اتنی کھائی، تو آپ نے کہا کہ تم گٹلیوں سمیت کھا گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سامنے گٹلیاں نہیں رکھی ہوئی تھی نا۔ اسی طرح ایک بدو تھا، وہ گاؤں سے آیا کرتا تھا ملنے کے لیے، ایک دفعہ جب وہ آیا آپ نے دیکھا کہ بازار میں ہے کھڑا ہوا، آپ نے پیچھے سے اس کے آنکھوں پر ہاتھ رکھ لیا اور وہ گونجتا رہا، اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بتایا کہ میں ہوں نا، وہ آپ کو پہچان نہ سکا۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی فطرت کے مطابق ہنسی، کھیل، خوشی، محبت اور مزاح ہمیں ملتا ہے، اور اس کی بہت سی مثالیں ہیں۔ لیکن اب موقع ہے عید کا، اور عید کیا ہے؟ گویا کہ بہار ہے، پھر باد بہار آئی، اقبال غزل خواں ہو، غنچہ ہے اگر گل ہو، گل ہے تو گلستاں ہو۔ اور عید جو ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ تیرا شبوں کو پھر سے جگمگائے ہلال عید، سندیسہ بہار بن کے آئے ہلال عید، تمنا ہے کہ دیکھیں نئی سحر کی رنگینی، اے کاش نوید صبح لے کر آئے ہلال عید۔ کہ یہ جو عید اب آ رہی ہے، عید الاضحیٰ اور قربانی کی عید کی جو ہے وہ آمد ہے، اور بڑی تمنا ہے کہ امت مسلمہ کے لیے یہ عید نوید صبح بن جائے۔ آؤ مل کر مانگے ہم دعائیں عید کے دن، باقی نہ رہے کوئی غم عید کے دن، ہر آنگن میں خوشیوں بھرا سورج ابھرے اور چمکتا رہے ہر آنگن عید کے دن۔ تو یہ خوشی کا موقع کیسا موقع ہے؟ رنگو نگہت کا جب سیلے رواں ہے ہر سو، عید کا جشن ہے، خوشیوں کی فراوانی ہے، سر سراتے ہوئے ریشم کے یہ ملبوس ہنسی، رنگ ہے سرخ کہیں اور کہیں دھانی ہے، گلے ملتے ہوئے احباب و عزیز آپس میں، میزبانی ہے کہیں اور کہیں مہمانی۔ ایسے موقعوں پر جہاں پہ کپڑے بنائے جا رہے ہیں، چوڑیاں پہنی جا رہی ہیں، مہندی کا انتظام کیا جا رہا ہے،
اور ساتھ ہی قربانی اور دعوت، کوئی دعوت دے رہا ہے اور کوئی دعوت لے رہا ہے، اور طے ہو رہا ہے کہ ہم کیا کیا کریں گے، تو ہمیں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ تو پہلی بات ہمیں کیا پتا چلی کہ خوشی منانی چاہیے۔ کیوں منائیں؟ اس لیے کہ وہ فطرت ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ لیکن کیسے منائیں وہ ہم دیکھتے ہیں، کچھ شرائط اور کچھ حدود، تاکہ ہم عید مناتے وقت کوئی غلطی نہ کر لیں۔ اس لیے کہ اگر کسی کے ہاں بھی کوئی بھی جب خوشی کا موقع ہے، جیسے کہ عید کا موقع ہے، تو ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ عید منانی چاہیے، خوشی منانی چاہیے، لیکن مسنون طور پر۔ اور اس کا انداز یہ ہے کہ دو موقع اہم ہیں جب انسان کو پتا چلتا ہے کہ اس کی کتنی تربیت ہوئی ہے۔ ایک ہے خوشی کا موقع اور دوسرا ہے غم کا موقع۔ خوشی اور غم یہ دو ایسے موقع ہیں، پتہ یہ چل جاتا ہے کہ انسان کی کتنی تربیت ہوئی ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے گا، یہ ایک اصول ہے، اور اس سے میں اور آپ اپنی زندگی کا جائزہ لے سکتے ہیں کہ میری اور آپ کی کتنی تربیت ہوئی ہے۔ گھر میں شادی ہو رہی ہے، کوئی بچے کی پیدائش ہوئی ہے، یا پھر کوئی مال و دولت ملی ہے، جاب اچھی مل گئی ہے، تنخواہ میں اضافہ ہو گیا ہے، بہت سالوں بعد کوئی رشتہ دار دور سے سفر کر کے آیا ہے، صحت مل گئی ہے، فتح کی مسلمانوں کو خوشخبری ملی ہے، کوئی بھی دن ہے، تو ایسے میں اور آپ جب خوشی منانے کھڑے ہیں تو خوشی مناتے وقت انداز کیا ہوگا؟ اس سلسلے میں اللہ رب العزت جو مجھے اور آپ کو پیغام دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ خوشی کے موقع پر مومن فخر نہیں کرتا، کبر میں مبتلا نہیں ہو جاتا۔ سورۃ حدید آیت نمبر 23، وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ، اور نعمتوں کو پا کر اترانے نہ لگو جو خدا نے تمہیں دی ہیں، اللہ نے دی ہیں۔ اللہ اترانے والے اور بڑائی جتانے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو اعتدال میں رہیں۔ پہلا ادب کیا ہے؟ اسلامی ہدایات آداب کا خیال رکھیں، اللہ کے حضور سجدہ شکر بجا لائیں، اور ایسا کوئی کام نہ کریں جو اسلامی مزاج سے میل نہ کھاتا ہو۔ اور آپ دیکھ لیں کہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب اللہ تعالیٰ نے میری توبہ قبول کی اور مجھے خوشخبری ملی تو میں فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچا، میں نے جا کر سلام کیا۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ خوشی سے جگمگا رہا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی کوئی خوشی حاصل ہوتی تو آپ کا چہرہ اس طرح چمکتا جیسے چاند کا ٹکڑا ہے، اور ہم آپ کے چہرے کی رونق اور چمک سے سمجھ جاتے کہ آپ اس وقت انتہائی مسرور ہیں، انتہائی خوش ہیں۔ اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ تہوار کے موقع پر، عید کے موقع پر، خوشی کے موقع پر ہمیں خوب کھل کر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، خوشی کو منانا چاہیے، طبیعت کو تھوڑا آزاد چھوڑ دینا چاہیے، کیونکہ ہر قوم کے کچھ خاص تہوار اور جشن ہوتے ہیں، اور وہ قوم اپنی حیثیت اور اپنی سطح کے مطابق اس تہوار کو مناتی ہے، اچھا لباس پہنتی ہے، عمدہ کھانے پکاتی ہے، اور دوسرے طریقوں سے اپنی جو اس کی اندرونی مسرت اور خوشی ہوتی ہے اس کا اظہار کرتی ہے، اور یہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے۔ اور جس قوم کے پاس کوئی فیسٹیول نہ ہو، کوئی تہوار نہ ہو، کوئی خوشی کا موقع نہ ہو، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس قوم کے پاس کوئی ضابطہ نہیں ہے، مکمل ضابطہ حیات نہیں ہے۔ اور اسلام میں 2 دن ایسے رکھے گئے ہیں جس میں خوشی منائی جاتی ہے، اور یہ وہ خوشی ہے جو کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پتہ چلتی ہے۔ ایک ہے عید الفطر اور دوسری خوشی ہے عید الاضحیٰ کی، اور یہ ہمارا مذہبی اور ملی تہوار ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیں کہ اس موقع پر مسلمان عید کے موقع پر جو کچھ کرتے ہیں، آج مسلمان جو کچھ کرتے ہیں اس کو بھی دیکھ لیں۔ عید کا میلہ لگتا ہے اور طوفان بدتمیزی، عید کی رات، چاند رات، اس میں ڈانس کی محفل اور بھنگڑا اور بہت سی برائیاں جو آج سوسائٹی میں رواج پا گئی ہیں۔ چاند رات، اس میں لوگ کیا کرتے ہیں کہ عید کے نام پر، اسلامی تہوار کے نام پر بہت سے غلط کام کرتے ہیں۔ تو یہ 2 خوشیاں کیوں منائی جاتی ہیں؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ ایک عید الفطر رمضان المبارک کے ختم ہونے پر یکم شوال کو منائی جاتی ہے۔ رمضان المبارک میں اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو توفیق دی تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ مہینہ بھر روزے رکھے،
قرآن مجید پڑھا، سحور میں اٹھے تہجد پڑھی اور اس کے ساتھ خوب دعائیں مانگی، قیام اللیل کیا، تراویح پڑھی اور مختلف ذکر اذکار اور سحری اور افطاری کا اجر حاصل کر کے مسجدوں کو آباد کر کے دلوں کو ایمان سے بھر کر مسلمان پھر کیا کرتے ہیں؟ لیلۃ القدر کی تلاش کرتے ہیں، ہزاروں مہینوں سے بہتر جو رات ہے اس کو تلاش کرتے ہیں، وہ رات جس میں انسانوں کی قسمتوں کا فیصلہ ہوتا ہے، کیا رزق ملے گا، کتنا انسان جیے گا۔ اور تنزل الملائکۃ والروح، فرشتے آتے ہیں، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں فرشتوں کے جھرمٹ میں، اور پھر لوگوں کی مغفرت کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔ تو پھر انسان کیا کرتا ہے کہ عید کی شکل میں وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ رمضان کے آخر میں یعنی عبادت اور ریاضت کرنے کے بعد، محنت کرنے کے بعد مسلمانوں کو عید ملتی ہے، اور وہ عید ہے عید الفطر، کہ اب تم خوشی مناؤ۔ اسی طرح ذوالحج کا مہینہ آتا ہے، ابھی رمضان گزرا، رمضان گزرا، عید الفطر گزری، تھوڑا ہی عرصہ گزرا تو حج کی تیاریاں شروع ہو گئی، اور حاجی کیا کرتے ہیں؟ حج کا سفر کرتے ہیں، اور 8 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج تک وہ حج کے جو مختلف مناسک ہیں اس کو ادا کرتے ہیں، ہے نا۔ 8 ذوالحج کو حج کی نیت کر کے احرام باندھ کر تلبیہ کہتے ہوئے مینا جاتے ہیں، پھر 9 ذوالحج کی صبح تک مینا میں رہتے ہیں، پھر 9 ذوالحج کو تلبیہ کرتے ہوئے مینا سے عرفات جاتے ہیں، پھر عرفات میں زوال سے غروب آفتاب تک رکے رہتے ہیں، ذکر، اذکار، توبہ، استغفار، اور عرفات کا میدان اور عرفات میں وقوف حج کا سب سے بڑا رکن ہے، اور اس دن اللہ تعالیٰ زیادہ گناہگاروں کو معاف کرتا ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کرتا ہے۔ اس دن شیطان بڑے غصے میں ہوتا ہے کہ اتنی مشکل سے اتنے گناہ کروائے، اور اللہ تعالیٰ بڑے بڑے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہوتا ہے کہ 9 اور 10 کی رات جو ذوالحج کی ہوتی ہے مسلمان مزدلفہ میں کاٹتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ 10 کی صبح جب حاجی قربانی کرتا ہے، احرام اتارتا ہے، اور ساتھ ہی کیا ہے کہ 10 ذوالحج کا دن عید کا دن ہے، تو 10 ذوالحج عید الاضحیٰ ہے۔ اور جس طرح رمضان کے آخری عشرے کی راتیں بڑی مبارک ہیں، اسی طرح ذوالحج کے مہینے کے پہلے 10 دن بہت مبارک دن ہیں، اور ان 10 دنوں کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت کے نزدیک ذوالحج کے 10 دنوں سے بڑھ کر کوئی دن نہیں کہ جس میں نیک عمل اللہ کو زیادہ محبوب ہو۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ جہاد بھی فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ فرمایا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں، اللہ یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد میں چلا جائے اور پھر ان دونوں میں سے کچھ بھی واپس نہ لائے۔ الا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، بخاری کی حدیث ہے، جس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ان 10 دنوں میں جو ذوالحج کے دنوں سے میں اور آپ آج کل گزر رہے ہیں، یہ بڑے مبارک دن ہیں، یہ بڑے افضل دن ہیں، بڑے خوش قسمت ہیں وہ لوگ جو ان دنوں میں نیکیاں کر رہے ہیں، عمل صالح، اور عمل صالح میں ہر طرح کا عمل آ جاتا ہے، نیت ہو ٹھیک ہو، وہ اللہ کا حکم کیا جائے رسول اللہ کی سنت کے مطابق، تو اس کا بدلہ پھر جنت اور رب کی رضا سے کم نہیں ہے۔ اللہ کو عمل صالح بڑے پسند ہیں، خواہ روزے رکھے جائیں، خواہ ذکر اذکار کیا جائے، خواہ بیماروں کی عیادت کی جائے، جنازے میں شرکت کی جائے، کسی کے ہاں ڈیتھ ہو گئی یا تعزیت کی جائے، بیمار کو کھانا پکا کے کھلا دیں، پڑوسیوں کی خبر گیری کر لیں، آپ کچھ بھی کر رہی ہیں، حقوق اللہ ادا کر رہی ہیں، حقوق العباد، تو یہ ہے عمل صالح، اور یہ اللہ کو بہت پسند ہے۔ کبھی کے دن بڑے، کبھی کی راتیں، تو یہ دن بڑے افضل دن ہیں۔ ان دنوں میں جو عمل صالح کرتا ہے وہ کون شخص ہے جو نیکی کر کے اس طرح کا عمل کر سکتا ہے عمل صالح والا؟ وہ شخص جو جہاد پہ جائے اور شہید ہو جائے، جان بھی اللہ کے راہ میں قربان کر دی اور سارا مال بھی اللہ کے راہ میں ختم کر دیا، ایسا شخص ایام ذوالحج میں عمل صالح کا اجر پا سکتا ہے۔ ایسا شخص اگر اس نے اللہ کی خاطر جو کیا ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ ذوالحج کے دنوں میں، ذوالحج کے ان خاص دنوں میں حاجی حج کرتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو تازہ کرتا ہے، مختلف حج کے مناسک اور ارکان کو ادا کرتا ہے، تو اس کی خوشی میں ہمیں کیا دیا گیا؟ عید الاضحیٰ دی گئی، اور ہمیں تلقین کی گئی کہ ہم بھی قربانی کریں، اور عید الاضحیٰ کے دن قربانی کر کے اپنی خواہشات کی بھی قربانی کریں۔
اور ہم گناہوں کی جو زندگی ہے اس کا دفتر بھی بند کر دیں اور اس دن کو جشن مسرت کا تہوار بنائیں۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کون تھے؟ جس کے سر پر اللہ تعالیٰ نے انی جاعلک للناس اماما کا تاج رکھا تھا۔ ابراہیم علیہ السلام جو قلب منیب لے کر آئے، جن کے پاس قلب سلیم تھا، جو متقیوں کے امام تھے، اور جو اللہ تعالیٰ کے ہر حکم پر اسلمہ کی تصویر بن گئے۔ سراپا عطا براہیمی نظر پیدا بڑی مشکل سے ہوتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ۔ تو عید الاضحیٰ منائی جاتی ہے، کیوں منائی جاتی ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کی یاد کی خوشی میں، اور آپ نے جو حج کے ارکان ہیں جو ادا کیے، تو بی بی ہاجرہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد میں۔ عیدین کب شروع ہوئی؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ گئے تو اس وقت عیدین کا آغاز ہوا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آئے تو مدینہ میں بہت سے لوگ اسلام قبول کر چکے تھے، تو اہل مدینہ 2 دن منایا کرتے تھے۔ وَلَهُمْ يَوْمَانِ يَلْعَبُونَ فِيهِمَا، 2 دنوں میں وہ لوگ کھیل کود کیا کرتے تھے۔ فَقَالَ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، مَا هَذَانِ الْيَوْمَانِ، یہ 2 دن کیسے ہیں؟ یہ 2 دن جو تم کھیل تماشے کرتے ہو، ان کی کیا حقیقت اور حیثیت ہے؟ قَالُوا كُنَّا نَلْعَبُ فِيهِمَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ، صحابہ نے کہا کہ ہم جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ 2 دن منایا کرتے تھے، بس رواج ہے ہمارے ہاں کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قد ابدى لكم الله بهما خيرا منهما يوم الاضحى ويوم الفطر، اللہ تعالیٰ نے ان 2 تہواروں کے بدلے میں ان سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے ہیں، اور ایک ہے عید الاضحیٰ کا اور دوسرا ہے عید الفطر کا۔ یہ ہے سنن ابی داؤد کی روایت۔ اصل میں جو قوموں کے تہوار ہوتے ہیں نا، اس سے قوموں کے عقیدے کا پتہ چلتا ہے، قوموں کا عقیدہ کیسا ہے، ان کی تاریخ کیسی ہے، ان کا قومی مزاج کیسا ہے۔ تو اب اسلام سے پہلے وہ 2 دن مناتے تو تھے، کھیل تماشا کرتے تو تھے، لیکن یہ کہ وہ زمانہ جاہلیت کے 2 دن تھے، جاہلانہ مزاج تھا ان کا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کر کے ان کی جگہ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کی 2 خوشیاں دی۔ اور عید الاضحیٰ اور عید الفطر کس طرح خوشی کے دن ہیں، اس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دونوں دن کھانے پینے کے دن ہیں، یہ خوشی کے دن ہیں۔ 2 دنوں میں روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، ایک عید الفطر کا دن اور دوسرا قربانی کا دن۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ 2 دنوں میں آپ نے روزہ رکھنے سے منع کر دیا۔ کون اس دن روزہ رکھتا ہے؟ شیطان اس دن روزہ رکھتا ہے، اور مسلمان کیا کرتے ہیں؟ ان 2 دنوں میں خوشی مناتے ہیں۔ پھر آپ یہ بات بھی دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو دین فطرت لے کر آئے، انہوں نے ایام تشریق کے بارے میں کیا کہا؟ ایام التشریقی ایام اکل و شرب و ذکر اللہ عز و جل۔ ایام تشریق کھانے پینے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں، اور اس سے مراد ہے 11، 12 اور 13، یعنی 9 ذوالحج ہے یوم عرفہ۔ اس دن کا روزہ جو ہے اس سے 2 سال کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، ایک گزرے ہوئے سال کے اور ایک آنے والے سال کے۔ یہ بھی امام مسلم کی حدیث سے ہمیں اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کے بارے میں کیا فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ جو شخص 9 ذوالحج کا روزہ رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے 2 سال کے گناہ معاف کر دیں گے۔ صوم یوم عرفہ یکفر ذنوب سنتین ماضیۃ و مستقبلہ، 9 ذوالحج کا روزہ جو کہ یوم عرفات کے دن کا روزہ ہے، گزشتہ اور آنے والے 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ یہ بھی امام مسلم کی روایت ہے۔ اور عرفہ کے دن حاجیوں نے نہیں روزہ رکھنا، لیکن جو باقی مسلمان ہیں نا، انہوں نے روزہ رکھنا ہے۔
اور 2 سال کے جو گناہ معاف ہوں گے تو مفسرین یہ کہتے ہیں، محدثین یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف کر دیں گے جو انسانوں سے خطائیں ہو جاتی ہیں، لیکن گناہ کبیرہ نہیں اللہ معاف کریں گے۔ رہی حقوق اللہ کی بات تو اللہ تعالیٰ چاہے تو اپنا حق ہے معاف کر دے۔ جو حقوق العباد میں ہم نے کمی بیشی کی ہے، کسی کا حق مارا ہے، اور جب تک وہ انسان معاف نہیں کرے گا تو اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا، تو کیا کرنا چاہیے؟ یہ عبادت کے دن ہیں، یہ بڑے قیمتی دن ہیں۔ یہ جو ذوالحج کے دن آج کل گزر رہے ہیں، اس کی اللہ تعالیٰ نے سورۃ فجر میں بھی قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر والشفع والوتر واللیل اذا یسر هل فی ذلک قسم لذی حجر۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ صبح کی قسم، جفت کی اور طاق کی قسم، اور رات کی جبکہ وہ گزرنے لگے۔ کیا کسی عقل مند کے لیے اس میں کوئی نشانی ہے؟ جو عقل مند لوگ ہیں نا، وہ غور کرتے ہیں کہ یہ راتیں جو دن میں تبدیل ہو رہی ہیں، یہ دن جو راتوں میں تبدیل ہو رہے ہیں، تو یہاں پہ جو اللہ نے قسم کھائی ہے، والفجر سے مراد عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ والفجر قسم ہے فجر کی، تو اس سے مراد کون سا دن ہے؟ عید الاضحیٰ کا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھا کر کہا کہ یہ دن بڑا قیمتی دن ہے۔ اور باقی جو اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی 10 راتوں کی، تو اس سے مراد کیا ہے؟ یہ پورا عشرہ ذوالحج اور اس کے جو دن ہیں۔ اس کے معنی بعض لوگوں نے رمضان کا آخری عشرے کی راتیں بھی لی ہیں، اور بعض لوگوں نے عشرہ ذوالحج کے ابتدائی 10 دن لیے ہیں۔ لیکن ایک بات بڑی اہم ہے کہ 10 ذوالحج تو عید کا دن ہے ہی، اس دن خوشی منانی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو حدیث میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ یہ دن کھانے پینے کے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے دن ہیں، یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ تو کیا بات پتہ چلی کہ ان دنوں پھر روزہ نہیں رکھنا چاہیے، ہے نا؟ کیا کرنا چاہیے؟ یہ عید بڑی عید ہے، اس کو اسی لیے بڑی عید بھی کہتے ہیں۔ یہ خوشی کے دن ہے، اور قربانی بھی کی جاتی ہے، ایک دن نہیں کی جاتی، کتنے دن کی جاتی ہے؟ 3 دن تک قربانی کی جاتی ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے دن کھانے پینے میں وسعت کرنا، کھیلنا کودنا، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے۔ اور اسی طرح عید الفطر کے موقع پر بھی، تو ان ساری باتوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احکامات ہیں، جو آپ کی تعلیمات ہیں، اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے؟ اس سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ عیدین کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا تھا، صحابہ کہتے ہیں آپ نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہم عمدہ لباس پہنیں، عمدہ خوشبو لگائیں اور قیمتی قربانی ذبح کریں۔ عیدین کے موقع پر ہم اچھا لباس پہنیں، اور ہمارا لباس کیسا لباس ہونا چاہیے؟ نیا ہونا چاہیے، اور اگر نیا نہ ہو تو اپنی حیثیت کے مطابق ہمارا لباس ہے، بے شک دھلا ہوا ہو یا ویسے پہلے کا پہنا ہوا ہے، بہت قیمتی لباس ہے، ایک دفعہ پہننے سے نہ پرانا ہوتا ہے نہ پھٹ جاتا ہے، آپ کتنی دفعہ چاہے پہن لیں، تو آپ اپنے پہلے کپڑوں میں سے جو اچھے کپڑے ہیں ان کو نکال کر پہنیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید کے دن خوبصورت یمنی چادریں پہنتے تھے۔ دوسری سنت جو آپ کی پتہ چلتی ہے کہ عید کے دن خوشبو لگانا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کے موقع پر خوشبو لگایا کرتے تھے، اور آپ کو خوشبو پسند تھی۔ آپ کی ایک حدیث بھی پتہ چلتی ہے نا کہ آپ نے کہا کہ مجھے پسند ہیں عورتیں اور خوشبو، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں رکھ دی گئی۔ اچھا، اسی طرح پھر ہمیں ایک اور عید کے دن کی سنت ملتی ہے۔ عید الفطر کے دن نماز کو جانے سے پہلے کچھ کھانا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تعداد میں کھجوریں کھایا کرتے تھے، 1 3 5 7۔ یہ مسند احمد اور بخاری کی روایت ہے۔ یہ نہیں کہ کچھ کھجوریں، تعداد میں آپ کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ حضرت بریدہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ عید الفطر کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نماز کے لیے نہ نکلا کرتے جب تک کہ آپ کچھ کھا نہ لیتے۔ عید الاضحیٰ کے دن آپ اس وقت تک کچھ نہیں کھاتے تھے جب تک کہ آپ واپس نہ آ جاتے۔ ترمذی، ابن ماجہ، مسند احمد کی یہ روایت ہے، اور مسند احمد میں تو یہ بھی ہے کہ آپ قربانی کے گوشت میں سے کھایا کرتے تھے، لیکن اس کو روزہ نہیں کہتے۔ اچھا، اب آپ اس کی حکمت پہ غور کریں کہ عید الفطر کے دن عید کی نماز سے پہلے کھانا سنت ہے، اور عید الاضحیٰ کے دن بعد میں آ کر کھانا سنت ہے۔ اس کے اندر حکمت کیا ہے؟ میں سوچ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی کہ اصل میں
اللہ کے حکم کا اپنے آپ کو تابع کرنا مراد ہے۔ پورا کا پورا دین ہمیں ایک پیغام دیتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ سمعنا وأطعنا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ تم کہو کہ اللہ ہم نے سنا اور ہم نے تیری اطاعت کی، اور اسلمت لرب العالمین، اللہ رب العالمین کے لیے سر اطاعت خم کر دو۔ آمنا وصدقنا کی عملی تصویر بن جاؤ، سر نیاز جھکایا تو پھر اٹھا نہ سکے، بس اللہ کے آگے سر کو جھکا دیا۔ اب آپ دیکھیں، مہینہ بھر ٹریننگ ہوئی ہے رمضان کے مہینے میں، سحری سے کچھ نہیں کھاتے نا، سحری کر لی اب کچھ نہیں کھانا۔ اور میں سوچ رہی تھی 29-30 دن جب کچھ نہیں کھایا تو 31ویں دن یا 30ویں دن جو بھی مہینے بعد عید آتی ہے تو بغیر کچھ کھائے آرام سے جا سکتے ہیں، عادت ہی نہیں ہوتی کچھ کھانے کی نا، اور ویسے بھی عید کے دن کتنے کام ہوتے ہیں۔ کہا کہ نہیں، آپ کھا کے جاؤ۔ تو اصل بات ہے سر اطاعت جھکا دینا، یعنی سر کو جھکا دینا، یعنی سر کو خم کر دینا۔ اور پھر 2.25 مہینے تقریباً پھر ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ کھا رہے ہوتے ہیں نا، رمضان میں نہیں کھا رہے ہوتے اور اب ان دنوں کھا رہے ہوتے ہیں، اور اب اور کچھ نہیں، چائے کا بندہ ایک پیالی پی کر چلے جائے، لیکن رسول اللہ کی سنت کیا ہے کہ بغیر کچھ کھائے آپ گئے۔ تو بات کیا ہے کہ ہمیں اطاعت کرنی ہے، جس میں تیری خوشی نہیں اس میں میری خوشی نہیں، جو اللہ تعالیٰ نے کہا اور اللہ کے رسول نے کیا، یہ ہے میری اور آپ کی زندگی کا مقصد۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے حاجی حج کرتے ہیں، اور ہم بھی یہاں پہ قربانی کرتے ہیں۔ حاجی تو وہاں پہ بہت سے مناسک اور اعمال ادا کرتے ہیں، ہم دور بیٹھے ہوئے ہیں تو ہم اور کیا کریں گے؟ ہم اللہ کے محبوب، اللہ کے صدیق، اللہ کے خلیل، اللہ نے جس کی قرآن میں گواہی دی کہ اس کے پاس قلب سلیم تھا، مسلم حنیف تھے وہ ابراہیم علیہ السلام، جس کے بارے میں اللہ نے رہتی دنیا تک قرآن میں لکھ دیا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، کہ جس جگہ کھڑے ہو کر ابراہیم نے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس جگہ کو اپنے لیے مصلی بنا لو، اس کے پیچھے نماز پڑھو۔ وہ تو اپنے بیٹے کی قربانی کے لیے تیار ہو گیا، خواب میں دیکھا۔ تو اے مسلمانوں، تم بھی کیا کرو کہ تم بھی اپنا سب کچھ اللہ کے لیے قربان کرنے کو تیار ہو جاؤ۔ اور کیا قربان کرنا ہے؟ اِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، یعنی میں ختم کر دینی ہے، اپنی مرضی ختم کر دینی ہے، وہی کرنا ہے جو کہ اللہ نے حکم دیا ہے۔ تو یہ ہے اللہ کے نبی کی سنت۔ پھر اس کے بعد ایک اور اہم سنت جو ہمیں پتہ چلتی ہے، عید کی نماز پڑھنا، اور عید کی نماز میں عورتوں کا اور بچوں کا شامل ہونا، شریک ہونا، کیونکہ عید کا دن مسلمانوں کا بہت بڑا اجتماع ہوتا ہے، اسلام کی شان و شوکت کا اظہار ہوتا ہے، اور اس خوشی میں سب کو شامل ہونا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میں عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، آپ نے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا، اس کے بعد آپ عورتوں کی طرف تشریف لائے اور آپ نے واعظ اور نصیحت کی اور انہیں صدقہ کرنے کا حکم دیا۔ یہ بخاری کی روایت ہے۔ پھر حضرت ام عطیہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن ہم چھوٹی بچیوں، جوان گھونگھٹ والیوں اور حائضہ عورتیں جو مینسز والی ہیں ان کو بھی عیدگاہ لے جائیں۔ البتہ جو مینسز والی عورتیں ہیں وہ نماز کی جگہ سے الگ رہیں گی اور مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں گی۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بعض عورتیں ایسی ہیں جن کے پاس چادر نہیں ہوتی، کتنی غربت کا زمانہ تھا، فرمایا جس عورت کے پاس چادر نہ ہو اس کی بہن کو چاہیے کہ اس کو اپنی چادر میں لے لے۔ یہ بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ کی روایت ہے۔ تو اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ تمام مسلمانوں کی جو عورتیں ہیں اور ان کے جو بچے ہیں ان کو جانا چاہیے عید کی نماز میں، تاکہ کافروں پر بھی مسلمانوں کی شان و شوکت کا اظہار ہو، ان کا روب پڑے۔ عید کا دن مسلمانوں کا تہوار ہے، تو اس دن خوشی منانی چاہیے اور اسلام کی شان و شوکت کا، وقار کا اور اسلام کا بھرپور طور پر اظہار کرنا چاہیے۔
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ عید کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں کو عیدگاہ لے جایا کرتے تھے۔ اب آپ دیکھ لیں کہ بعض ایسے اسلامی ممالک ہیں وہاں پہ اس بات کا تصور ہی نہیں ہے، جس میں پاکستان اور انڈیا بھی ہے، لیکن الحمدللہ ہمارے گھر کے پاس ویسے پاکستان میں بھی عید کی نماز ہوتی تھی اور باقاعدہ عیدگاہ میں ٹینٹ لگتے تھے اور نماز ہوتی تھی اور ہم نماز پڑھنے جاتے تھے، اور اس پر میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں۔ لیکن اب کیا کرنا چاہیے کہ اس بات کو رواج دینا چاہیے، اور آپ دیکھیں کہ یہ بھی کیسی آزمائش ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اتنی بڑی سنت، اتنی اہم سنت مٹتی چلی جا رہی ہے، اور بہت سی مساجد ہے جہاں پہ عورتوں کی نماز پڑھنے کی جگہ ہی نہیں ہے، اور ویسے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز جو تھے وہ عیدگاہ میں جا کر ادا کیا کرتے تھے۔ لیکن ایک بات ہے، جیسے بعض لوگ اپنی عورتوں کو عیدگاہ میں نہیں لے جانا چاہتے یا عید کی نماز میں نہیں لے کے جاتے، کیوں؟ اس لیے کہ عید کے دن عورتیں بہت تیار ہوئی ہوئی ہوتی ہیں، خوب سجی بنی ہوئی ہوتی ہیں، اس لیے بعض مرد لے جانا پسند نہیں کرتے۔ لیکن اصل بات کیا ہے کہ جب تیار ہوں تو پھر اپنے آپ کو چھپائیں، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، جو اپنی زینت کا اظہار نہیں کرتی غیر محرموں کے سامنے، تو اپنے آپ کو چھپا کر چادر اوڑھ کر، حدیث میں آپ نے چادر کے الفاظ پڑھے نا بھی آپ نے، چادر میں اپنے آپ کو چھپا کر اپنی زینت، اپنا میک اپ، اپنے کپڑے، اپنی جیولری، عید کی نماز میں ہم سب کو جاننا چاہیے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں آ کر کچھ کھاتے تھے، تو اگر یہاں پہ قربانی کا گوشت بڑی دیر بعد مل رہا ہے، یعنی جلدی نہیں مل رہا، تو پھر کچھ بھی کھا لے، اور اگر جلدی مل رہا ہے تو پھر جیسے آپ کلیجی تناول کرتے تھے تو اس سنت پہ عمل کیا جا سکتا ہے۔ پھر اس کے بعد عیدین کی راتوں میں کثرت سے تکبیریں پڑھنی چاہیے، اور عید الاضحیٰ میں ایام تشریق کے آخر تک اور عید الفطر میں امام کے نماز کے لیے نکلنے تک تکبیرات کہتے رہنا چاہیے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو تھوڑے بہت الفاظ کے فرق سے ہمیں 2-3 تکبیریں ملتی ہیں۔ اور کیوں یہ تکبیریں پڑھنی چاہیے؟ سورۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، ہے نا؟ سورۃ اعلیٰ میں کہا وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ، اسی طرح سورۃ حج میں کہا لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ تم اس بات کے بدلے کہ اللہ نے تمہیں ہدایت دی ہے تم اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ تو تکبیرات کہنا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایام تشریق 9 ذوالحج سے لے کر 13 ذوالحج تک ہیں۔ تشریق تا شین را یا قاف، قاف قینچی والا، اس کا روٹ کیا ہے؟ شین را قاف، اور یہ کہتے ہیں چمکدار کو، جیسے سورج نکلتا ہے مشرق سے، ہے نا، تو اس سے سورج نکلتا ہے تو روشنی پھیل جاتی ہے۔ تو ایام تشریق کیا ہے؟ یہ نیکی کے لحاظ سے چمکدار دن ہے۔ یوم عرفہ کا دن، حاجی وہاں پہ عرفات کے میدان میں دعائیں مانگ رہے ہیں، رو رہے ہیں، بڑے بڑے گناہ کیے، صغیرہ بھی کبیرہ بھی، اور مناجات ہے، آہوزاری ہے، دامن پھیلائے ہوئے ہیں، ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں، اللہ کا ڈر ہے، اور وہ گناہگار اور عاصی ہیں اور وہ دعائیں مانگ رہے ہیں، اور اللہ بڑے بڑے گناہوں کو بخشتا جا رہا ہے، بڑے بڑے گناہگاروں کو معاف کرتا چلا جا رہا ہے۔ تو وہ تو بڑا قیمتی ہے۔ تو ہم جو یہاں پہ رہنے والے ہیں وہ کیا کریں؟ عرفات کے دن کا روزہ رکھیں اور خوب توبہ استغفار کریں، اللہ سے دعا کریں، کیونکہ حاجی وہاں پہ عاشق ہیں، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عشق کی کہانی کو زندہ کر رہے ہیں، ہے نا، اور ہم دور رہ کر کچھ اپنی شکل اس جیسی بنا لیں، خود بھی روزہ رکھ رہے، اپنے گھر والوں کو بھی کہیں۔ پھر اسی طرح تکبیر مرد کہتے ہیں تو ہم عورتیں بھی کہیں۔ پھر ایک اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن راستہ بدل لیتے تھے، یہ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ ایک راستے سے آپ عیدگاہ کی طرف جاتے اور دوسرے راستے سے واپس آتے، یہ بھی عید کے آداب میں سے ہے۔ تو آپ زیادہ سے زیادہ راستے سے گزرے اور اس میں اللہ کی تکبیر بیان کرتے ہوئے آپ جائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جائیں، تو ساری جگہیں آپ کی گواہی دیں، اور ایک راستے سے جا رہے ہیں دوسرے سے آ رہے ہیں تو اسلام کی شان و شوکت کا اظہار کرے، اور یہ دراصل اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اچھا، اب ہم جہاں عید پڑھنے جا رہے ہیں وہ دور ہے، تو گاڑی پہ بھی جا سکتے ہیں، ظاہر ہے کہ دور ہے، پیدل جا ہی نہیں سکتے، اگر جن کے گھر قریب ہیں تو وہ پیدل بھی جا سکتے ہیں، تو جیسے بھی عمل ہو سکتا ہے، لیکن راستہ بدلا جا سکتا ہے۔
اور عید کی نماز کھلے میدان میں پڑھنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہمیشہ کھلے میدان میں آپ عید کی نماز پڑھتے تھے، اور ایک دفعہ بارش جب ہو گئی تو آپ نے اندر بھی نماز پڑھی تھی. پھر اسی طرح عید کے دن دوسرے کو مبارکباد دینی چاہیے. ایک مسلمان اپنے مسلمان بھائی کو کہے تقبل اللہ منا و منکا، یہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ تعالی ہماری اور تمہاری عبادت قبول کرے. تو اس طرح صحابہ کرام سے مروی ہے کہ عید کے دن جب وہ ایک دوسرے کو ملتے تو یہ الفاظ کہتے تقبل اللہ منا و منک. پھر اس کے بعد عید کے دن کی ایک اور اہم سنت کیا ہے؟ کھانے پینے میں وسعت کرنا اور کھیل کود کرنا، خوشی منانا. کیسے پتا چلتا ہے؟ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب مدینہ کے مسلمان 2 دن تہوار مناتے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا کہ اللہ نے تمہیں ان کے بدلے ان سے بہتر 2 دن دیے ہیں، ایک عید الفطر کا اور دوسرا عید الاضحیٰ کا. خوشیاں منائیں اس دن. اور عید کے دن 2 بچیاں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس شعر گا رہی تھی. ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جب دیکھا کہ بچیاں گیت گا رہی ہیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کو ڈانٹا، ان کو منع کیا، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو یہ بات بڑی غلط لگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ گیت گا رہی ہیں اور شعر گا رہی ہیں، تو اس لیے آپ نے ڈانٹا. تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابا بکر انا لکل قوم عیدا وان الیوم عیدنا. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. اے ابوبکر، ہر قوم عید مناتی ہے اور یہ ہمارا عید کا دن ہے. اس سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ آپ نے کہا کہ انہیں کچھ نہیں کہو، اس لیے کہ یہ اپنے خوشی کے جذبات کا بچیاں اظہار کر رہی ہیں اور یہ مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، یہ مسلمانوں کی عید منانے کا دن ہے، تو اس لیے انہیں کچھ نہیں کہو. اور ایک دفعہ عید کے دن کچھ حبشی کرتب دکھا رہے تھے، آپ نے یہ کرتب خود بھی دیکھے اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بھی اپنی آڑ میں لے کر دکھائے، اور آپ کرتب کرنے والے تھے ان کو شاباش بھی دیتے جاتے تھے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا دیکھتے دیکھتے تھک گئی تو آپ نے فرمایا اچھا اب جاؤ، کہ موقع کی مناسبت سے آپ نے خوشی کا اظہار کیا، لیکن اعتدال سے آگے نہیں نکلنا کہ اللہ کی حدوں کو توڑنے لگے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد کو تازہ کرتے ہوئے قربانی بھی دینی چاہیے. جو بھی صاحب نصاب ہے نا، جن کو زکوٰۃ دینی ہے، ان کو قربانی بھی دینی ہوتی ہے. اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے خواب میں دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں، اور انہوں نے یہ خواب اپنے بیٹے کو سنایا اور اس سے پوچھا ماذا ترى؟ قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین. اور بیٹے نے کہا کہ ابا جان، جو آپ کو حکم دیا گیا ہے آپ اس کو کر گزریے. یہ نہیں کہا کہ ابا جان آپ کیسے خواب دیکھتے ہیں، آپ کیسی باتیں کرتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا خواب دیکھے، یہ تو بڑے عجیب بات ہیں. آپ یہ نہیں کہا، بلکہ کہا کہ انشاءاللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے. فلما اسلم وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین. اچھا، بعض لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ کیا قربانی کرنا ضروری ہے؟ ہم اس کے پیسے کیوں نہ غریبوں کو دے دیں؟ کسی نے پوچھا کہ انڈیا میں ہمارے بڑے غریب لوگ ہیں، ہم ان کو پیسے دے دیں، کوئی کہتا ہے یہاں دے دیں. لیکن ایک بات یاد رکھیں، اللہ رب العزت یہ کہتے ہیں کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا تو ہم نے کیا کہا؟ قد صدقت الرؤیا انا کذالک نجزی المحسنین انا ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم. ہم نے بدلے میں فدیے میں ایک بڑی قربانی دی، جنت سے دمبا لائے حضرت جبرائیل علیہ السلام. وترکنا علیہ فی الآخرین. یہ آیت نوٹ کر لیں، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور ہم نے پیچھے آنے والی امت میں ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت یادگار چھوڑ دی. رہتی دنیا تک لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرتے رہیں گے اور قربانی کرتے رہیں گے. اور یہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جس نے قربانی دینی ہے تو وہ
ذوالحج کا چاند دیکھنے سے پہلے یہ اپنے بال کاٹ لے، اپنے ناخن کاٹ لے، جو بھی غیر ضروری اس کے بال ہے، اور ذوالحج کے ان دنوں میں نہ بال کاٹے اور نہ ہی ناخن کاٹے، اور قربانی دینے کے بعد وہ کاٹے، کیونکہ حاجی وہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں نا، احرام کی پابندیاں ہیں ان پر. تو اب ہم کیا کریں، حاجیوں کی سی شباہت پیدا کریں، ہے نا، وہ جو عشق کا رنگ ہے، وہ جو جانثاری اور وفاداری کا وہ ثبوت دے رہے ہیں، ہم دور رہ کر یہ ثبوت دیں. اور قربانی کی جو عید ہے، جو عید الاضحیٰ ہے، یہ مجھے اور آپ کو کیا پیغام دیتی ہے؟ اہم بات یہ ہے کہ عید کے موقع پہ بھی اللہ کو بھولنا نہیں چاہیے کہ عید کی نماز پڑھی تو فجر قضا کر دی، باقی سارا دن جب خوشیاں منائیں تو ظہر، عصر، مغرب اور عشاء کا خبر ہی کوئی نہیں ہے، اس کا پتہ ہی کوئی نہیں ہے نا. یہ چیز جو ہے یہ جائز نہیں ہے، یہ حد سے باہر نکلنا ہے، خوشی کے آداب کا خیال نہ رکھنا ہے. اور میں آپ کے سامنے ایک مثال رکھتی ہوں. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ نے واقعہ لکھا کہ بغداد کے پاس ایک گاؤں تھا، اور گاؤں میں ایک دیہاتی رہتا تھا. دیہاتی نے ارادہ کیا کہ بغداد میں جا کر میں امیر المومنین سے ملاقات کروں. اور آج کی طرح کا بادشاہ تو نہیں ہوتا تھا، اور نہ ہی آج کی طرح کا سفر تھا. اب اس بیچارے نے کیا کیا کہ اپنی بیوی سے پوچھنے لگا، مشورہ کیا کہ بتاؤ کہ جاتا ہوا کیا لے کر جاؤں، کوئی تحفہ تو لے کے جانا چاہیے بادشاہ کے پاس جو بادشاہ کے لائق ہو اور بادشاہ اسے دے کر خوش ہو جائے. اب چھوٹے سے گاؤں میں دیہاتی شخص، دنیا کی اس کو خبر نہیں. بیوی نے مشورہ دیا کہ ہمارے گھر کے مٹکے میں جو پانی ہے نا، وہ نہر کا ٹھنڈا، صاف، شفاف اور میٹھا پانی ہے. ایسا پانی بادشاہ کو کہاں میسر آتا ہوگا، لہٰذا یہ پانی لے جاؤ. اس دیہاتی کی عقل میں بیوی کی بات آ گئی، اور اب اس نے وہ پانی کا گھڑا سر پر اٹھایا. اب وہ پیدل کا سفر تھا یا پھر اونٹوں پر. اب جا رہا ہے، راستے میں مٹکے پر اڑ اڑ کر مٹی بھی پڑ رہی ہے، مٹی جم رہی ہے بلکہ، اور وہاں تک پہنچتے پہنچتے کیا تھا کہ مٹی کی تہیں جم چکی ہیں، اور راستے میں اور بھی تنکے وغیرہ. بادشاہ کے دربار میں حاضری ہوئی. حضور میں آپ کی خدمت میں ایک تحفہ لے کر آیا ہوں. بادشاہ نے کہا کیا تحفہ لائے ہو؟ دیہاتی نے وہ مٹکا پیش کیا اور کہا یہ میرے گاؤں کے کنویں کا صاف، شفاف اور میٹھا پانی ہے. میں نے سوچا کہ اتنا میٹھا اور اچھا پانی آپ کو کہاں میسر آتا ہوگا، یہ اس لیے میں آپ کے لیے لایا ہوں، نذرانہ ہے، آپ اسے قبول کر لیں. بادشاہ کے دیہاتی کو کہا کہ ڈھکن کھولو. جب کھولا تو پورے کمرے میں بدبو پھیل گئی، کیونکہ اس کو بند کیے ہوئے کئی دن بھی گزر چکے تھے اور اوپر سے مٹی کی تہیں جمی ہوئی تھی. اب بیچارہ دیہاتی اپنی سوچ کے مطابق تحفہ، اپنی محبت، عقیدت کا اظہار. اب بادشاہ جو تھا، بدبو تو بہت آئی لیکن وہ دیہاتی تھا، اس کا دل نہیں توڑنا چاہتا تھا. اس نے کہا کہ اس گھڑے کو بند کر دو. دیہاتی سے کہا تم ماشاءاللہ بہت اچھا تحفہ لائے ہو، واقعی ایسا پانی مجھے کہاں میسر. اس کی بڑی تعریف کی اور حکم دیا کہ گھڑے کو اشرفیوں سے بھر کر، درہم سے بھر کر دے دیا جائے. اب وہ خوشی سے اشرفیوں کا بھرا ہوا گھڑا لے کر چلا گیا، اور بادشاہ نے اپنے ایک نوکر سے کہا کہ اس دیہاتی کو جاتے ہوئے ذرا دریائے دجلہ کے کنارے سے واپس لے کر جانا. دریائے دجلہ. اب دیہاتی بڑا خوش خوش جا رہا تھا، بادشاہ کا نوکر بھی ساتھ تھا. اب جب راستے میں دریائے دجلہ آیا تو دیہاتی نے دجلہ کو دیکھ کر نوکر سے پوچھا یہ کیا ہے؟ نوکر نے کہا یہ دریا ہے اور اس کا پانی پی کر دیکھو. اب جب اس نے پانی پیا تو انتہائی صاف، شفاف اور میٹھا. اب دیہاتی کو خیال آیا یا اللہ، میں بادشاہ کے لیے کسی قسم کا پانی لے کر گیا تھا، اس کے محل کے اندر اتنا صاف اور شفاف اور اعلیٰ درجے کا پانی بہ رہا ہے، تو یہ تو اس کی بڑی کرم نوازی ہے کہ اس نے میرے گھڑے کو قبول کر لیا، اور اوپر سے مجھے تحفہ درہم اور دینار کا بھرا ہوا گھڑا. مجھے تو سزا ملنی چاہیے تھی کہ اتنا سڑا ہوا گندا پانی لے کر میں گیا تھا، اور بادشاہ کی کرم نوازی کا کیا کہنا، اور میرے گھڑے کو قبول کر لیا. مولانا رومی رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں یہ ہے ہماری عبادت کی حقیقت. یہ پانی کے گھڑے کی طرح ہیں، گندا پانی بھرا ہوا ہے، مٹی بھی ہے، گرد و غبار بھی ہے. عبادتیں تو ایسی ہیں کہ منہ پر مار دی جائیں. قربانی ہے تو دوسروں کو بتاتے پھر رہے ہیں کہ میری قربانی تو 10,000 کی آئی، یا تمہاری 6,000 کی. اچھا ہم تو 4 قربانیاں دے رہے، اچھا تم نہیں دیتے، ہمارا دمبا بہت بڑا ہے، اور میں نے تو تہجد پڑھ رہی ہوں، میں تو پورے 9 دن کے روزے رکھ رہی ہوں، آپ نے یوم عرفہ کبھی نہیں رکھا. یعنی کبر، اظہار، دکھاوا. اور پھر سب سے بڑی بات کہ ہمارے دلوں میں تقوی نہیں ہے، جانور کو قربان کر دیتے ہیں. لوگوں، میری بہنوں، اللہ کو
نہ گوشت چاہیے، نہ کھال چاہیے، نہ اللہ تعالیٰ کو خون چاہیے. اللہ تعالیٰ کو کیا چاہیے؟ التقوی منکم، اللہ کو میرے اور آپ کے دلوں کا تقوی چاہیے. جانور کے گلے پر چھری پھیر بھی دی، لیکن اگر اپنی خواہشات پر چھری نہ پھیری، اگر گناہوں کی زندگی کو ختم نہ کیا، اگر خزاں کے پتوں کی طرح گناہوں کو جھاڑ نہ دیا، گناہوں سے دور نہ ہو گئے، تو اس کی زندگی میں نہ رمضان کا چاند آیا، نہ ذوالحج کا چاند آیا، نہ اس نے روزے رکھے، نہ ذوالحج کے مہینے میں عبادتیں کی. اگر ہمارے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا شعور نہ پیدا ہوا، حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی نظر نہ پیدا ہوئی، تو اس کا یہ مطلب ہے کہ ہمارے اندر عبادت کا شعور نہیں پیدا ہوا. تو ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے کہ میں اور آپ اپنے دلوں کو پاک اور صاف کریں، ایمان سے بھریں. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ کی عید کب ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ ہر دن وہ عید کا ہے جس دن میں اللہ کی کوئی نافرمانی نہیں کرتا. تو خوشی کا دن، عید کا دن، عبادت کا دن ہے، قربانی کا دن ہے، نماز کا دن ہے، نوافل کا دن ہے، صدقہ اور خیرات کا دن ہے، اللہ کے آگے جھک جانے کا دن ہے، اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو قربان کر دینے کا دن ہے. عید الفطر ہو یا عید الاضحیٰ، اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے کہ میں اور آپ سب اللہ کے بندے ہیں، اور اللہ کی بندگی میں مجھے اور آپ کو اپنی زندگی کو ختم کرنا ہے، زندگی کو گزارنا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.